اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس مہیا کیا جو تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے، اور یعنی باعث زینت ہے، اور رہا تقوی کا لباس تو وہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ حاشیہ نمبر 20۔ لباس نازل کیا کا مفہوم ہے کہ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو بذریعہ الہام لباس کی ضرورت اور استعمال سے آگاہ کیا تاکہ وہ سطر پوشی کریں اور جسم کی حفاظت اور زینت کے تقاضے بھی پورے کریں، اور لباس تیار کرنے کے لیے سامان و مواد مہیا کر دیا تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق لباس تیار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین انداز سے خلق فرما کر اسے مخلوقات عالم میں فضیلت عطا فرمائی اور امتیازی اوصاف سے نوازا، چنانچہ نظامت، نفاست، لطافت اور حیا وغیرہ کا شعور و ادراک بھی عطا کیا۔ نیز سطر پوشی کے ساتھ ہی شرمگاہ کی حفاظت کا احساس اور فطری جذبہ بھی ودیت فرما دیا۔ انسان کو مختلف علاقوں اور موسموں کے لحاظ سے لباس تیار کرنے کا سامان بھی فراہم کر دیا گیا تاکہ وہ ایسا لباس تیار کرے جو سطر پوشی کے ساتھ ہی جسم کی آرائش و وقار کے تقاضے پورے کرے اور مختلف علاقوں کی ضروریات کے مطابق موسمی اثرات سے بچانے کے لیے جسم کی حفاظت کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس پہن کر یہ دعا کیا کرتے تھے: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یعنی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنا سطر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ بحوالہ ترمذی کتاب الدعوات، باب ما یقول الرجل اذا لبس ثوبا جدیدا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ابتدا ہی میں سطر پوشی اور لباس کے تصور سے آشنا کر کے انسان کو تہذیب و تمدن کے آداب سکھا دیے گئے تھے۔ اس سے بھی جدید ارتقائی نظریے کی تردید ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو پچھلا حاشیہ نمبر 8۔ حاشیہ نمبر 21۔ لباس کی اہمیت و افادیت بیان کر کے اس بات پر زور دیا گیا کہ تقوی کا لباس بہتر ہے۔ دراصل تقوی اہل ایمان کی امتیازی صفت ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے اور انعام پانے والوں میں شامل ہونے کی آرزو اس بات کی محرک ہوتی ہے کہ انسان شعوری طور سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ جذبہ اس کے انداز فکر و عمل کو متاثر کرتا ہے اور اس کی عادات و اخلاق، چال ڈھال، رہن سہن، لباس اور وضاقتہ میں نمایاں تبدیلی لاتا ہے۔ پھر اس کا پسندیدہ لباس تقوی کا لباس ہوتا ہے جو درج بالا اخلاقی اور طبعی ضروریات بھی پوری کرے اور ان میں سادگی، وقار اور اعتدال ہو، اور وہ دکھاوے، ریاکاری اور اسراف سے پاک ہو۔ اس کے برعکس تقوی سے عاری اور آخرت سے بے پرواہ لوگ بے دین اقوام کی ذہنی مرعوبیت کا شکار ہو کر ان کی مشابہت میں انہی کی وضاقتہ اختیار کر لیتے ہیں، اور جنسی جذبات کو ابھارنے والی عریانی اور کوتاہ لباسی کو جدت پسندی سمجھنے لگتے ہیں۔ گویا وہ شیطان کو اولیاء بنا کر بے راہ روی کی روش اپنا لینے میں ہی فخر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اللہم احفظنا منہ۔ حاشیہ نمبر 22۔ گزشتہ سطور سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یوم حساب کی فکر رکھنے والے متقی اور حیادار انسان کی وضاقتہ اور لباس سے اس کے باطنی اوصاف کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ ایک آزاد منش اور غیر سنجیدہ فرد کی وضاقتہ اور لباس اس کے منفی انداز فکر و عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں بھی کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دے، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ وہ اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے ان شیاطین کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حاشیہ نمبر 23۔ انسانوں کو متنبہ کیا گیا کہ غفلت میں نہ رہیں۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس مردود کے واقعات کو ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے پوری طرح ہوشیار اور چوکنے رہیں اور شیطانی ترغیبات سے ہرگز دھوکے میں نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں بھی اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جیسے کہ ان کے ماں باپ کو دھوکہ دے کر ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم عدولی کروائی اور جنتی لباس اتروا کر ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کروا دیے۔ شیاطین ایسی جگہ سے وار کرتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے، یعنی ان کے حربے قیاس و گمان سے بھی ماورا ہوتے ہیں، لہذا ہر لمحہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ کلمہ گو امتی ایمان کے دعوے دار تو ہیں، لیکن کتاب اللہ کی ہدایات سے دور ہو کر شیطانی جال میں ایسے پھنس کر رہ گئے ہیں کہ جہاں ان کے عقائد و اعمال میں شرک و بدعات کی بھرمار ہے، وہیں یہود و نصارہ سے ذہنی معیوبیت اور فیشن پرستی کے نشے نے انہیں آخرت سے بالکل ہی غافل کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کی وضع قطع اختیار کرنے کو یہ جدت و ترقی پسندی سمجھنے لگے ہیں اور مرد و زن کا اختلاط خوب رواج پا رہا ہے۔ اسی طرح مردوں میں عورتوں کی مشابہت کا رجحان اور عورتوں میں بے حجابی نے عریانی کی حد تک کوتاہ لباسی کا ذوق پیدا کر دیا ہے۔ الغرض دینی حدود و قیود سے آزاد ہو کر بے روی میں مبتلا اقوام کی طرح ہلاکت کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حاشیہ نمبر 24۔ جو لوگ دعوت حق سے روگردانی کر کے گمراہی کو پسند کر لیتے ہیں وہ دوسروں کو بھی راہ راست سے بھٹکانے لگتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کے ایسے مذموم ذوق و رجحان کے سبب شیطان ان کا ولی بنا دیا گیا ہے جس نے رفتہ رفتہ ان پر قابو حاصل کر لیا ہے، اور اب یہ گویا اس کے اشارے پر ہی رقصاں نظر آ رہے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنا وہی حربہ استعمال کیا اور بے حجابی، عریانی و فحاشی کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ ان کے اخبارات، رسالے، کتابیں اور اشتہارات عریان اور فحش تصاویر سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، گویا ان کی رگ احساس بالکل ہی مردہ ہو کر رہ گئی ہے اور بڑی ہی بے باکی سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ شیطان کو قابو انہی لوگوں پر حاصل ہوتا ہے جو ایمان سے عاری اور بے راہ روی کے شائق ہوں، لیکن کبھی کبھی اہل ایمان بھی اس کے وار سے گھائل ہو کر نافرمانی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، پھر احساس کرانے پر وہ جلد ہی سنبھل جاتے ہیں اور توبہ و استغفار کے بعد اصلاح کر لیتے ہیں اور شیطان کے چنگل سے نکل آتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی یعنی روش پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ تو فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ حاشیہ نمبر 25۔ کفار عرب عریانی و فحاشی میں حد سے تجاوز کر گئے تھے اور یہ ان کا کلچر بن گیا تھا جس سے ان کی شاعری و ادب بری طرح آلودہ تھا۔ بے شرمی اور ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ ظالموں نے بیت اللہ میں بھی برہنہ طواف کو جائز قرار دے لیا تھا۔ ان کے بڑوں نے انہیں باور کرا دیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد یہی کرتے آئے ہیں اور اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے، معاذ اللہ۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب المناسک اور صحیح مسلم کتاب التفسیر میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ بہرحال یہ مذموم رسم فتح مکہ کے بعد ختم کر دی گئی، چنانچہ 9 ہجری میں حج کے اجتماع میں اعلان کرا دیا گیا کہ آئندہ کوئی برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ ہو بحوالہ بخاری کتاب المناسک باب لا یطوف بالبیت عریانا۔ یہاں ان کی ہرزہ سرائی اور افتراء پردازی کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ سبحانہ و تعالی
ایسے فحش اور نازیبا کاموں کا حکم نہیں دیتا جو تم کرتے ہو۔ تم ان بے حیائی کے کاموں کو دینی امور قرار دیتے ہو۔ نادانو، ایسا دین اللہ کا دین تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو باحیا اور پاکیزہ اخلاق و کردار کے حامل افراد پر مشتمل معاشرہ ہی مطلوب ہے، اور اس کے انبیاء علیہ السلام اسی کی دعوت و تعلیم دیتے رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ تم بغیر علم کے جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے افتراء پردازی کے عظیم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ یعنی یہ بھی کہہ دو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر صلاح میں اپنے چہروں کو ایک ہی رخ پر رکھو، اور دین کو اپنے رب کے لیے ہی خالص رکھتے ہوئے اس کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں اب پیدا کیا ایسے ہی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 26۔ فرمایا کہ ان کفار کو آگاہ کر دو کہ میرے رب نے تو مجھے عدل و انصاف کا ہی حکم دیا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ میں راہ راست پر چلوں، اور میری زندگی کے سارے معاملات عدل و انصاف اور راستی کی ہی بنیاد پر ہوں، نیز یہ کہ ہر صلاح میں چہرہ سیدھا اور ایک ہی رخ پر رکھا جائے اور توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ اسی طرح ہر صلاح میں یاد دہانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں مکمل یکسوئی مطلوب ہے، رکوع و سجود اور ساری عبادات صرف اور صرف اسی کی رضا کے لیے ہیں، اور اسی سے اجر کی توقع ہے۔ اسی طرح ان کو جتا دیا گیا کہ اللہ کا تو یہ دین ہے، اور اس کے نبی ایسی ہی پاکیزہ باتوں اور اچھے کاموں کی تعلیم دیتے رہے ہیں، نہ کہ ان باتوں کی جو تم نے اللہ سے منسوب کر رکھی ہیں۔ حاشیہ نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ کو دین خالص ہی مطلوب ہے، اور اسی پر زور دیا گیا ہے بحوالہ سورۃ الزمر آیات نمبر 2 اور 3۔ اس کا تقاضا ہے کہ بندگی اور عبادت کا تعلق صرف اسی ایک ہی ہستی سے ہو، بندے اور رب کے درمیان کوئی واسطہ یا وسیلہ نہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے بھی نفع و نقصان کی توقع نہ ہو، اور نہ ہی کسی کو حاجت روا و مشکل کشا سمجھا جائے۔ ایمان خالص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے براہ راست پکاریں، اور حاجت و ضرورت میں اسی سے سوال ہو، اسی سے مرادیں مانگیں، اور صرف اسی کی نظر و نیاز اور شکر گزاری ہو۔ یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ قرآن پر ایمان کے دعوے دار اور قرآن و حدیث کے درس و تدریس کرنے والوں کے پیچھے چلنے والی یہ کلمہ گو امت کفار مکہ کی طرح بناوٹی معبودوں کو حاجت روا اور مشکل کشا کہہ کر پکارتی ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہہ کر پکارا جاتا ہے، لاہور کے علی حجویری کو داتا گنج بخش کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ غیر اللہ کو نافع و ضار سمجھنا اور حاجت و مشکل میں پکارنا بدترین شرک ہے، اور شرک پر مرنے والے پر جنت حرام ہے، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ جبکہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا شرک ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ خواہ وہ 11ویں کا کھانا اور رجب کے کنڈوں کی شکل میں ہو، یا کسی کے نام کی سبیل ہو، یا کسی اور صورت میں ہو۔ بالفاظ دیگر جس شے کو غیر اللہ سے منسوب کر دیا گیا وہ حرام ہو گئی۔ مختصر یہ کہ دین خالص کا مفہوم و تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات اور بندگی کے مذکورہ بالا کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اور زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوں۔ یہ بات ہمہ وقت ذہن میں رہے کہ اسی نے ابتدا میں پیدا کیا، اور پھر وہی دوبارہ پیدا کر کے اس زندگی کا حساب لے گا۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو کر رہی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حاشیہ نمبر 28۔ ایمان خالص کی دعوت سبھی کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہوش مندوں کا ایک قلیل گروہ جو نظام کائنات کے مشاہدے پر غور کر کے حقیقت حال کو سمجھ لیتا ہے،
اور اس کا ذہن خالق و مدبر الامور کی وحدانیت اور عظیم قدرت کو پوری طرح تسلیم کر لیتا ہے، وہ جب آمنو بربکم کی پکار سنتا ہے تو بلا پس و پیش اس پر آمنا کہتا ہے اور حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ دوسری طرف کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مقصد حیات سے ناآشنا اور لذت کام و دہن کی شائق، خواہش نفس کے بندے اور کبر و انا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دعوت حق سے روگردانی اور بیزاری کے بعد وہ اپنے ازلی دشمن شیطان کی پیروی کرتے اور اسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہتے ہیں۔ وہ ان کو برابر تھپکی دیتے ہوئے مطمئن رکھتا ہے کہ تمہارا باپ دادا بھی اسی دین پر تھے اور وہ کوئی بے وقوف و جاہل تو نہ تھے۔ اسی طرح نہایت چلاکی اور عیاری سے ان کو باور کرا دیتا ہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے، چنانچہ وہ بد نصیب لوگ گمراہی کو راہ راست اور کفر شرک کو توحید سمجھتے ہوئے باطل پر جمے رہتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت ہی پر پیدا کیا ہے، لیکن جب وہ اپنے ذوق اور رجحان کے مطابق شیطان کی پیروی کرنے والوں کو دوست بناتا ہے، پھر ایسے ماحول سے متاثر ہو کر گمراہی کی راہ اختیار کر لیتا ہے اور شیطان کی سرپرستی میں راہ راست سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس قلب سلیم کے حامل اہل ایمان صالح افراد کی دوستی اور ہم نشینی ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور ہدایت پا کر راہ راست پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے بنی آدم، ہر صلاح کے وقت اپنی زینت یعنی کا لباس لے لیا کرو اور کھاؤ پیو، مگر فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 29۔ انسانوں کو خصوصی حکم دیا گیا ہے کہ ہر صلاح کے وقت زینت کے ساتھ آئیں۔ اس وقت بارگاہ ربانی میں حاضری کا موقع ملتا ہے، لہذا خلوص نیت کے ساتھ اس کا پورا اہتمام کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر زینت کا لباس ہو، کیونکہ جسم کی آرائش لباس سے ہی ہے اور یہاں زینت سے لباس ہی مراد ہے۔ بلا شبہ مومن کا بہترین لباس تو لباس تقوی ہے، جو پوری طرح ساتر ہو، صاف ستھرا اور ہر قسم کی ناپاکی اور آلودگی سے یکسر پاک ہو، اس میں شائستگی اور وقار ہو، لیکن نمائش و ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب اللباس و زینہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہ دیکھے گا جو شیخی اور دکھاوے کے طور پر لباس کو گھسیٹے یعنی لٹکاتا ہوا چلے۔ دکھاوے کے طور پر لباس کی درازی اور لٹکانے کو شدت سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں یہ وضاحت کرنا مناسب ہوگا کہ بدرجہ مجبوری ایک لباس یعنی چادر وغیرہ سے بھی صلاح ادا ہو جاتی ہے، بشرطیہ کہ وہ پوری طرح ساتر ہو اور اس کے کنارے مخالف سمتوں سے دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں۔ ملاحظہ ہو بخاری کتاب الصلاۃ باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس حدیث سے صرف مجبوری کے حد تک ننگے سر کا جواز نکلتا ہے، اور اس روایت میں جابر رضی اللہ عنہ نے یہی بات سمجھانے کے لیے دوسری چادر ہوتے ہوئے بھی ننگے سر صلاح ادا کر کے دکھائی، لیکن اختلاف کے شائق مسلک پرستوں نے اس کو باعث نزاع بنا لیا۔ ایک طرف تو اکثر اہل حدیثوں نے شدت پسندی کے روش اپنا کر ننگے سر صلاح ادا کرنے کو اپنا شعار بنا لیا ہے، یہاں تک کہ بعض تو ٹوپی ہوتے ہوئے بھی ننگے سر صلاح ادا کرتے دیکھے گئے ہیں، اور دوسرے فریق نے تو ننگے سر صلاح ادا کرنے کو ہی ناجائز ٹھہرا دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کو اجازت دی ہے کہ ان نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، اس شرط کے ساتھ کہ اسراف یعنی فضول خرچی سے گریز کریں اور حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی سخت ناپسند ہے اور فضول خرچی کرنے والوں کو اخوان الشیاطین کہا گیا ہے، بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27۔ اہل ایمان کو یوم حساب کا خوف اعتدال پر رکھتا ہے، وہ نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، بحوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67۔